نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بمنکبیہ میرے کندھے کو پکڑا. فقالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا دنیا میں یوں رہ کأنک غریب او عابر سبیل گویا کہ تو ایک راہ گزر مسافر ہے. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ اور اپنی صحت میں بیماری کی تیاری کر. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ اور اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. خلاصہ یہی ہے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. ایک دن ہم نے سبھی نے اسے چھوڑ کر جو ہمارا اصلی وطن ہے جنت ہے وہاں پہ چلے جانا ہے. تو دنیا ایک مسافر خانہ ہے. جس طرح مسافر کسی سرائے میں آتا ہے مسافر خانے میں آتا ہے تو وہاں پر دل لگا کر نہیں بیٹھتا, وہاں پر رہ نہیں جاتا, اس کو سجانے میں نہیں لگ جاتا, بلکہ اس نے جہاں جانا ہے اس کی فکر کرتا ہے. اپنی منزل مقصود کی فکر ہر وقت وہ اپنے اوپر سوار رکھتا ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو کہ گویا تم راہگزر مسافر ہو. یہاں پر دل نہ لگا لو اس دنیا کے ساتھ. یعنی دل لگانے کا کیا مطلب کہ دنیا کے ساتھ ایسے مگن ہو جاؤ, ایسے دل لگا لو کہ آخرت کو بھول ہی جاؤ, کہ آخرت کا تمہیں پتہ ہی نہ چلے, بھول ہی جاؤ. جس طرح اگر مسافر اپنے مسافر خانے ہی کے ساتھ دل لگا لے اپنی منزل مقصود کو بھول جائے گا. جس کام کے لیے جس مشن کے لیے اس نے جانا ہے جہاں جانا ہے وہ سب کچھ وہ بھول جائے گا. تو اس لیے جو آدمی دنیا میں منہمک ہو جاتا ہے اس طرح دنیا کا انہماک اسے ہو جاتا ہے کہ آخرت کو بالکل بھول جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے, وہ اپنی آخرت کی تیاری کبھی نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا کہ دنیا میں آپ یوں رہیں گویا کہ آپ راہگزر مسافر ہیں. اور یہ فرمایا کہ جب شام کریں تو صبح کا انتظار نہ کریں, اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کریں. کوئی پتہ نہیں ابھی شام ہے صبح ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی. صبح ہوئی ہے ہمیں نہیں پتہ شام ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی, کسی کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں. اکابرین میں بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں. حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتے جب رات ہوتی سجدے میں گر جاتی اور کہتی کہ یہ میری آخری رات ہے, صبح میری نہیں ہونی تو میں سجدے میں گزاروں گی. دن ہوتا پھر عبادت میں لگ جاتی کہ آج شام میری نہیں آنی, بس یہی صبح ہے. تو اس طرح کے اکابرین بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے وقف کر دیا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم کسی مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں ہے لہو شیء اس کے پاس کچھ چیز ہو, کچھ مال و دولت ہو, کچھ خزانہ ہو, کوئی چیز ہو اس کے پاس, یوسی فیہ اس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو, یبیت لیلتین کہ اس پر 2 راتیں گزر جائیں, الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ یہ کہ اس نے اس وصیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھ نہ لیا. وہ وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. نہیں اگر کسی آدمی کے پاس کچھ مال دولت موجود ہے وہ اس کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو 2 راتیں بھی اس پر نہیں گزرنی چاہیے کہ اس نے لکھ کر رکھ لیا. یہ روایت متفق ہے
اور بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، یہ الفاظ جو یہاں پر ہیں یہ بخاری کے اندر آ گئے، اور مسلم کی روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں، وفی روایت لمسلم یبیت ثلاث لیال، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس پر 3 راتیں گزریں۔ یہاں پر متفق روایت میں 2 دن کا تذکرہ اور مسلم کی روایت میں 3 دن کا تذکرہ۔ قال ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ما مرت علی لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك الا وعندي وصیتی، فرماتے ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے سنی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے سنی، میرے اوپر ایک رات بھی نہیں گزری کہ میرے پاس وصیت موجود نہ ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے سن لی، فوراً میں نے لکھ لیا۔ وصیت کے بہت سارے احکامات ہیں، چند ضروری باتیں میں اس حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں، ورنہ یہ بہت تفصیلی باتیں ہیں وصیت کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وصیت کیا چیز ہے۔ جو آدمی کچھ مال دولت رکھتا ہے، کچھ جائیداد رکھتا ہے، وہ کسی کے لیے وصیت کر دیتا ہے کہ یہ چیزیں میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دینا، اس کا نام وصیت ہے۔ دیکھیں ایک ہبہ ہوتا ہے، ہبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اپنی زندگی میں ہی خود کسی کو وہ چیز دے دینا۔ اور ایک عاریہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں کسی کو کسی چیز کا نفع دے دینا، اصل چیز نہیں، اس چیز کا نفع اس کو دے دینا۔ تو یہ چیزیں اور ہیں۔ وصیت کا تعلق مرنے کے بعد ہے، زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ وصیت کا تعلق مرنے کے بعد ہے کہ مرنے کے بعد یہ چیز فلاں کو دے دینا، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس کچھ مال دولت کچھ اس کے پاس موجود ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی وصیت کروں کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز کس کو ملے، کسی مدرسے کو دی جائے، کسی مسجد کو دی جائے، کسی بیوہ یتیم فقیر کو دی جائے، اور کسی نیک کام میں اس کو صرف کیا جائے، یا عزیز و اقارب رشتہ داروں میں جو شرعاً وارث نہیں بنتے کوئی مستحق غریب ہے اس کو دے دی جائے، اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس پر 2 دن بھی نہ گزریں کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی کا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ یہ 2 دن تحدید کے لیے ذکر نہیں فرمائے، بلکہ 2 دن قلت کے لیے ذکر فرمائیں کہ جلدی سے جلدی لکھ لیں، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں کہ 2 دن انتظار کرے، ابھی لکھ لیں، فوراً لکھ لیں۔ یہ تو ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو زمین ہے، جو میرا پیسہ ہے، میں اس کے متعلق کچھ وصیت کروں گا، تو کب کرے گا؟ زندگی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو اگر کسی کے متعلق وصیت کرنی ہے، وہ وصیت ابھی ہی کر لے۔ پھر ایک وصیت وہ ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے، ایک وصیت وہ ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے، وہ لازماً کرنی پڑتی ہے۔ مثلا کسی کے ذمے اس کے فرائض اور واجبات باقی ہیں، مثلا کچھ روزے رہتے ہیں، بیمار ہے نہیں رکھ سکتا، قدرت نہیں اس کو رکھنے کی، نمازیں رہتی ہیں، بیمار ہے نہیں پڑھ سکا، یا اس پر حج فرض تھا نہیں کر سکا اور اب جا نہیں سکتا، معذور ہو گیا، یا اس نے زکوٰۃ اس پر فرض تھی زکوٰۃ نہیں دی، کئی سالوں کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی، یا اس طرح کچھ کفارات تھے جو اس نے ادا کرنے تھے نہیں کر سکا، قربانیاں تھیں لازم تھی اس پر نہیں کر سکا، صدقہ فطر تھا ادا کرنا تھا نہیں کر سکا۔ یہ ساری چیزیں واجبات میں آتی ہیں۔ واجبات میں یہ سارے کام وہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکا، اب اس پر واجب ہے کہ وصیت کرے، لازم ہے اس پر کہ وصیت کرے کہ بھائی میں نے حج کرنا تھا نہیں کر سکا، میری طرف سے میرے مال سے حج بدل کرا دیجیے، میں نے اتنے سالوں کی زکوٰۃ دینی تھی نہیں دے سکا اور اتنی رقم وہ بنتی ہے میرے مال سے اس کی زکوٰۃ دے دینا، قربانیاں تھی نہیں کر سکا، اس کی قربانی کا جانور خرید کر، پورا جانور ایک بکری ایک دمبا خرید کر یا اس کی قیمت صدقہ کر دینا، حصے سے کام نہیں بنتا۔ تو جتنے بھی یہ فرائض یا واجبات اس کے ذمہ لازم تھے ان کو ادا نہیں کر سکا، ان کی وصیت کرنا اس پہ کیا ہوگا؟ واجب۔ ایسی کچھ حقوق العباد ہیں، مثلا کسی کا قرض اس نے دینا ہے، کسی کا قرض اس نے دینا تھا نہیں دے سکا، اس کے متعلق وصیت کرے کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے تو ادا کر دینا۔ یا کوئی بھی حقوق العباد اس طرح کے اور بھی کوئی حقوق اگر ہیں تو ان کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے۔
پھر بعض وصیت وہ ہوتی ہے جو مباح کا درجہ رکھتی ہے، مثلا وہ رشتہ دار جو مستحق نہیں ہیں، امیر ہیں، مستغنی ہیں، ان کے لیے وصیت کر دیتا ہے کہ میرے مال سے اتنا ان کو دے دینا، یہ مباح ہے، مطلب جائز ہے، منع نہیں ہے۔ فاسق فاجر لوگوں کے متعلق وصیت کرتا ہے، بعض بے نمازی قسم کے لوگ ہیں، روزے کھانے والے لوگ ہیں، اپنے پیسے کو فضول ضائع کرنے والے لوگ ہیں، ان کے متعلق اگر وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کچھ پیسے ان کو دے دینا، یہ مکروہ ہے۔ تو یہ وصیت کے درجے ہیں جو علماء نے متعین کیے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اور پھر ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ جو آدمی شرعاً وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، یہ وارث ہیں، قرآن کریم نے ان کے حصے مقرر کر دیے، ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ یہ وصیت تو زمانے قدیم سے ہی چلی آتی ہے، پہلے سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں لوگ جو وصیتیں کرتے تھے اس میں افراط اور تفریط ہوتا تھا۔ ایک رشتہ دار دوسرے کو محروم کرنے کے لیے وصیت کر دیتا، مثلا اگر کسی کے 2 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو محروم کرنے کے لیے دوسرے کے لیے وصیت کر دی جاتی، سارا مال میرا اس کو دے دینا۔ تو شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی کو محروم کرنے کے لیے وصیت کی جائے، اس لیے شریعت نے وصیت کی ایک مقدار متعین کر دی ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وارث سے ہٹ کر کسی عزیز اقارب رشتہ دار کے لیے، مسجد مدرسے کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن افراط اور تفریط سے بچنے کے لیے شریعت نے اس کے لیے حد مقرر کر دی کہ وہ 1/3 میں وصیت اس کی نافذ ہوگی۔ چاہے تو سارے مال کی وصیت کر دے کہ میرا سارا مال فلاں کو دے دینا، نہیں دے سکتے، اس کی وصیت صرف 1/3 مال میں نافذ ہوگی، 1/3 میں اوپر والا جتنا بھی ہوگا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ تو اس لیے وارثوں کو محروم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وارثوں کو محروم رکھنے کی نیت سے اگر وصیت کرتا ہے اور اگر کل مال کی کرتا ہے تو وہ نافذ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف ثلث مال کی، 1/3 مال کی وصیت بھی کرتا ہے لیکن اس کے ذہن میں ورثاء کو محروم رکھنا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگرچہ وہ 1/3 کی وصیت کرے، ورثاء کو محروم کرنا چاہتا ہے، پھر بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کے وارث غریب ہیں، ان کا گزر اوقات نہیں ہوتا، پھر اس آدمی کے لیے کسی اور کام کے لیے وصیت کرنا ہی بہتر نہیں ہے، نہ کرے۔ اگر وارث مستغنی ہے، مالدار ہیں، سارے مال و دولت والے امیر لوگ ہیں، اب پھر یہ وصیت کر سکتا ہے کہ چلو جی میرے کل طریقے سے 30 ایسا مدرسے کو دے دینا، مسجد کو دے دینا، 1 پلاٹ مسجد کے لیے دے دینا، مدرسے کے لیے دے دینا، پھر وصیت کر سکتا ہے، جبکہ سارے ورثاء اس کے مالدار ہیں، پھر وصیت کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر ورثاء غریب ہیں، محتاج ہیں، مستحقین ہیں، پھر وصیت نہ کرنا بہتر ہے۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، جیسے پہلے میں نے عرض کر دیا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ وصیت صرف ثلث مال میں، یعنی 1/3 میں، 1/3 میں نافذ ہوتی ہے، کل مال میں نہیں ہوتی۔ کل مال میں وصیت نافذ نہیں ہوتی، اور محروم رکھنے کی نیت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی محروم رکھنے کی نیت ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ ویسے باتیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں، ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی، اب آیا اس وصیت سے وہ رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بات تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ناجائز کام کی وصیت جائز ہی نہیں۔ ناجائز کام کی وصیت کرتا ہے، مثلا کوئی آدمی یہ وصیت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ ڈھول کے ساتھ لے جانا، یہ وصیت جائز نہیں ہے۔ یا میری قبر پکی کر دینا، یہ وصیت جائز نہیں ہے۔ ناجائز کام کی وصیت جائز نہیں ہے۔ جائز کام کی وصیت وہ بھی ثلث مال میں نافذ ہوگی۔ اور پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آدمی وصیت کرتا ہے اب اپنی اس وصیت سے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو رجوع کر سکتا ہے، صراحتاً، دلالتاً، ضرورتاً، 3 صورتیں رجوع کرنے کی۔ صراحتاً کا مطلب یہ ہے واضح الفاظ میں کہہ دیں کہ بھائی فلاں چیز کی میں نے وصیت کی تھی کہ میرا جو فلاں مکان ہے وہ میرے فلاں آدمی یا فلاں عزیز کو دے دینا، یہ فلاں کسی بیوہ کو دے دینا، اب میں وہ نہیں دینا چاہتا، میں نے اپنی وصیت سے رجوع کر لیا، رجوع ہو گیا۔ نمبر 2، یہ تو صراحتاً ہو گیا، صراحتاً کہہ دیا جی نہیں دینا چاہتا۔ نمبر 2، دلالتاً رجوع کر لے، مثلا کپڑوں کے ایک جوڑے کی اس نے وصیت کی تھی، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کسی چیز پر بھی اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ کپڑوں کا ایک جوڑا اس نے کہا کہ یہ والے جو کپڑے ہیں نا، یہ میں وصیت کرتا ہوں کہ فلاں آدمی کو دے دینا۔
یہ ذہن میں رہے کہ وہ آدمی شرعی وارث نہ ہو. شرعی وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، پہلے بتا دیا میں نے. جس کے لیے وصیت کر رہا ہے وہ شرعی وارث نہ ہو. کہہ رہے جی یہ کپڑوں کا جوڑا میرے فلاں دوست کو دے دینا، یہ وصیت اس نے کی، لیکن وصیت کرنے کے بعد وہ کپڑوں کا جوڑا اپنے لیے سلوا لیا، وصیت ختم. رجوع ہو گیا نا اس سے. دلالت پائی گئی کہ اب اس نے اپنے لیے بنا لیا تو نہیں دینا چاہتا. نمبر 3 ضرورتاً. مثلا اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے. ضرورتاً کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر زمین ہے، اب اس میں کچھ اضافہ کر دیا، مثلا اس پر مکان بنا دیا، ایسا اضافہ کہ جو اس سے الگ نہ ہو سکے. مکان بنا دیا اس میں، یا کوئی اور چیز اس میں کچھ اضافہ کر دیا کہ وہ الگ نہیں ہو سکتا، تو اب بھی سمجھے کہ اس نے وصیت سے رجوع کر لیا. یا اس چیز میں تغیر تبدل کر دے، یہ اس چیز کی کیفیت کو بدل دے، یا وہ چیز کی کیفیت خود بدل جائے، تو اب بھی وصیت سے سمجھا جائے گا کہ رجوع ہو گیا. مثلا کسی کے لیے وصیت کی تھی، میں مثال دے رہا ہوں، فقہاء نے مثالیں لکھی ہیں آپ کے سمجھنے میں آسانی کے لیے. وصیت کی تھی کہ یہ انگوروں کا جو درخت ہے، اس کے اوپر جو انگور لگے ہوئے ہیں، یہ میرے مرنے کے بعد فلاں آدمی کو دے دینا. اب یہ انگور ان میں تغیر آ کے خشک ہو کے کشمش بن گئی، وصیت ختم، کیونکہ اب انگور تو نہیں ہے، اب تو کشمش ہے. یا وصیت کی تھی یہ انڈے ہیں، یہ فلاں آدمی کو دے دینا، اب وہ انڈوں سے چوزے نکل آئے، چیز بدل گئی، وصیت ختم. کچھ اور بھی صورتیں ہیں، مثلا جس آدمی کے لیے وصیت کی تھی وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، وصیت ختم. یہ جس آدمی کے لیے وصیت کی تھی، اس آدمی کی زندگی میں، وصیت کرنے والے کی زندگی میں وہ فوت ہو گیا، وصیت ختم. وہ خود جس کے لیے کہا تھا کہ یہ میرا پلاٹ، یہ اتنے پیسے اس کو دے دینا، خود ہی فوت ہو گیا، وصیت ہی ختم ہو گئی. یا جس چیز کی وصیت کی تھی وہ چیز ختم ہو گئی. مثلا ایک آدمی نے کسی کے لیے وصیت کی تھی کہ بھائی میرے پاس یہ 2 تولے سونا ہے، تو اس میں سے 1/3 فلاں آدمی کو دے دینا. اب یہ کیا ہوا کہ اس کی زندگی میں وہ سونا چوری ہو گیا، وہ سونا ہی ختم ہو گیا، وصیت ختم، چیز ہی ختم ہو گئی. اور بہت ساری صورتیں اور بھی ہیں، مثلا جس کے لیے وصیت کی گئی وہ آدمی دارالحرب میں چلا گیا، یا جس کے لیے وصیت کی گئی تھی اس آدمی نے اس کو قتل کر دیا، تو اس سے بھی اب وہ چیز اس کو نہیں ملے گی. تو یہ صورتیں ہیں کہ جن سے وصیت سے رجوع ہو سکتا ہے، یا یہ سمجھا جائے گا کہ اب اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی. تو یہ موٹی موٹی باتیں تھیں وصیت کے حوالے سے. تو یہاں پر جو بات آئی کہ اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، کہ 2 راتیں میں کسی پر ایسی نہ گزریں کہ اپنے پاس اپنی وصیت کو لکھ کر رکھ لے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. باقی اسی حوالے سے انشاءاللہ کچھ مزید باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.